مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کانفرنسیں کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کا حکم دیا، بڑے بڑے تبلیغی اجتماع کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے اجتماع کرو، 3 روزہ 40 روزہ 10 روزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سیکھنے کا حکم دیا، مدرسے بنا کے پورے ایک سسٹم اور ایک پورے کلاسے اور نظام کے تحت کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ سب چیزیں ہماری انتظامی اور ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ گو کہ کچھ آ جائیں. کوئی 10 آپ یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں ہے لیکن یہ ضرورت کے تحت جائز ہیں. جائز ہیں، ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. جو ناجائز نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے بھائی. اب اللہ اور اس کے رسول نے یہ تو ایک مطلب ایک ڈیفینیشن اس کی ہوگی کہ ناجائز نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ سے اگر آپ میرا یہ جملہ پلیز کاٹیں نہیں. جی میں اپنی پوری اس قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، جملہ ایسا بولے جو کاٹنا نہ پڑے. جس طرح یہ انہوں نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا رکو. یہ تو ہر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر ہمارے سارے حضرات ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں بتاؤ یہ بات قرآن و حدیث میں کہاں لکھی ہے. لیکن ہم اگلا جملہ کیوں کھا جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی تو پوچھیں نا کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو. کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک کرنے کا حکم، ایک رکنے کی نہیں. تو یہ ایک بات پہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ جی بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. یہ ویری ویلڈ پوائنٹ. تو بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے نہ کرو. احتسام صاحب، نبی کے صحابہ نے کب کہا نہ کرو، احتسام صاحب اور مفتی صاحب. قاضی بھائی ایک بات ایڈ کر لوں جی لیکن اس میں بتائیے گا کہ کیا یہ نقطہ بڑا ویلڈ اور زوردار ہے. بھائی میں ایک نقطہ ایڈ کرنا ہے تو چھوٹا سا جی نقطہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دین ہے مکمل، اس کو سمجھنے کے ذرائع اختیار کرنا کلمی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو تبلیغ کی ہے، تدریس کی ہے. جہاں تک تعلق ہے دین میں کسی اضافے کی بات کا، 7 چکروں کو 8 چکر کر لیا جائے طواف کے، یا صحیح کے 7 کو 8 کر لیا جائے، یا نمازوں کی رکعتوں کو بڑھا لیا جائے، یا کوئی اور اس کے ساتھ کام کر لیا جائے، میں یہ بات سمجھا دین میں اضافہ کرنا درست نہیں ہے. اب لاغی حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنانا اور چیز ہے، دین میں اضافہ کرنا اور چیز ہے. ہمیں دین میں اضافہ کرنا جو ہے نا ہمارے لیے اس لیے جائز نہیں. اگر ہم دین میں اضافہ کرنے کا راستہ کھولیں گے تو بہت سی جگہوں پہ ہم اضافہ کریں گے اور شریعت کے جو بنیادی جو ہے نا مطلوب اسے دور ہو کے ارتکاب کر دے، اس کے پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ سڑک پہ جلوس لے کے نکلیں، کیا قرآن و سنت میں اس کی کہیں نظیر ملتی ہے؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ حکمت عملی ہے، حکمت عملی. یہ ہماری حکمت عملی. اس کا مطلب ہے کہ مذمت کے لیے روڈ پہ نکلیں، مذمت کے لیے روڈ پہ نکلیں، نبی علیہ السلام کی تعریف کے نعرے لگاتے ہوئے. دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اچھا یہ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں کہ گناہ سمجھ کے پوچھیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ ثواب ہے. اگر آپ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں تو دین ہے، آپ ثواب سمجھ کے نکلتے ہیں تو دین ہے. کیونکہ جو چیز اگر دین میں ہے ہی نہیں تو ثواب اور عذاب کیسا؟ آپ تو لوگوں کو یہ نعرہ لگا کے کہتے ہیں نکلو روڈ پہ، رسول بھی راضی، تمہارے لیے جنت. تو یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ہم صرف اپنی بات سمجھتے ہیں، اوروں کو نہیں سمجھنے دیتے. سمجھ میں آ رہا تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبی کی محبت کی خدمت کر رہا ہوں. تو اسی طرح اگر کوئی رسول کی نعتیں پڑھتے ہوئے سڑک پہ آ جائے حضور کے میلاد کے حوالے سے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، نہ درود پڑھنے پہ اختلاف ہے، نہ نعت کہنے پہ اختلاف ہے، نہ جلسہ کرنے پہ اختلاف ہے، نہ اجتماع کرنے پہ اختلاف ہے. اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو متعین کر کے کسی اسپیسیفک فارم کے اندر باقاعدہ دین کا ایک حصہ ناگزیر طور پر مستقل بنا دینا، یہ بات درست نہیں ہے. کسی نے اس کو فرض واجب کوئی نہیں قرار دیا، کوئی بھی نہیں کہتا. اور صرف محبت اگر نہیں قرار دیا، کبھی آپ جلسہ جلوس کرتے ہیں، ہمیں تو جلسہ جلوس وغیرہ سیرت کانفرنس جو ہوتا ہے ان کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بات ختم ہو گئی. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت یہ ساری ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مفتی نعیم صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. بدعت کیا چیز ہے سر؟ یہ انہوں نے جملہ بول دیا تو میرے ذہن میں آ گیا، میں کہا میں پوچھوں بدعت کیا چیز ہے؟ دیکھیں جلوس اگر کوئی سمجھتا ہے عبادت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے ذہن میں اگر عبادت ہے، لیکن عبادت کو صرف بندر روڈ میں کرنا ہے جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ جا نہ سکے، بیمار مر جائیں راستے کے اندر، لوگوں کو پیچھے کے روڈ میں تو کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ ناموس رسالت ریلی کریں پورا جو ہے نا قاعدہ اس کا پورا فیصل روڈ جو کراچی والا وہ بھی غلط نہیں آتا. کوئی بھی ریلی ہو میں کہتا ہوں سپر ہائی وے پر نکالی جائے تاکہ لوگوں کو گناہ. میں سمجھ گیا اس کا مطلب یہ ہے وہ انڈائریکٹلی کراچی سے حیدرآباد تک چلی ہے.